الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم مشاہدین، بارک اللہ فیکم جمیعاً۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج ہم آپ سے روبرو ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک عظیم عالم دین کی ایک بہت ہی مفید نصیحت ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جو ہمارے لیے آپ کے لیے انشاءاللہ کارآمد ہوگی۔ دراصل یہ جو بستی آپ دیکھ رہے ہیں یہ صوبہ کرناٹکا کی ایک مشہور بستی ہے مدھوگیری کے نام سے، اور یہ بستی کئی پہلوؤں سے مشہور ہے۔ خاص طور پر یہ جو پہاڑی علاقہ ہے، اس میں ہمارے بالکل سامنے جو پہاڑ ہے یہ کم و بیش جس طرح سے لوگ بتاتے ہیں کہ جو ہے ہمارے ملک کی سطح کا ایک قامت کے اعتبار سے اور ایک چٹان ہونے کے اعتبار سے جو یہ پہاڑی ہے، شاید ملک میں اس جیسی پہاڑی نہیں ہے۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ خیر، یہ سب ایک جانبی باتیں ہیں۔ مجھے دراصل بات بتانی یہ ہے کہ یہ ہمارا سسرال ہے اور یہ ہمارا اپنا گھر ہے الحمدللہ، اور سال میں ایک دو مرتبہ ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہماری عزیز علم دوست اہلیہ کی دلی تمنا رہتی ہے کہ میں یہاں پر گھر والوں کے لیے بھی کچھ درس دوں، اور ایک ایسا درس بھی جو ہے ہم یہاں پر ریکارڈ کریں تاکہ ہمارے لیے اور طلبہ حدیث کے لیے معاون ثابت ہو۔ تو اسی غرض سے ہم یہ درس آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور دراصل ایک کڑی ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جو باتیں آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ یہ ہے کہ روات حدیث میں ایک مشہور راوی حدیث ہیں، ان کی ایک بہت ہی مفید نصیحت ہے وہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن نصیحت پیش کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو ہے امام صاحب رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات بھی ہمارے سامنے ہو، مختصر ہی صحیح، آپ کا نام نسب اور آپ کی حدیث بیانی میں آپ کا جو مقام ہے، اور بطور راوی حدیث آپ کا مرتبہ کیا ہے، اہل علم نے آپ کے بارے میں کیا کہے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی وہ قول میں آپ کے سامنے یا وہ نصیحت میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے آپ کا جو نام نسب ہے، آپ کا ترجمہ حیات کو کئی کتابوں میں ہے، آپ کے نام نسب سے متعلق میں تقریب التہذیب کے حوالے سے بتاؤں گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب میں آپ کا جو نام ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ابو بکر ابن عیاش ابن سالم الکوفی الاسدی المقری الحناط، یہ آپ کا نام ذکر کیا ہے۔ اس میں دیکھو امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں سے یہ خود ایک عظیم صلاحیت ہے کہ آپ سے قبل یعنی تقریباً 500-600 سال کے علماء کسی راوی حدیث سے متعلق جو باتیں ذکر کرتے ہیں ان سب کو آپ نہایت اختصار سے پیش کر دیتے ہیں ایک سطر میں جامعیت کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم صلاحیت ہے یہ۔ تو آپ نے اس مختصر سی جو ایک سطر میں جو ہے آپ کا نام نسب، آپ کے علاقائی نسبت، اور آپ چونکہ واصل بن احدل کی موالی میں سے ہیں، اس نسبت کا آپ نے ذکر کیا، آپ کی معیشت کا آپ نے ذکر کیا، اور آپ کے علم و فضل کا آپ نے ذکر کیا اس میں۔ تو اس میں بہت ساری باتیں آپ نے ذکر کر دی ہیں۔ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ سے متعلق ایک بات ہمیں آپ کے ترجمہ حیات میں بات ملتی ہے کہ ابو بکر آپ کا نام ہے کہ آپ کی کنیت ہے۔ ایسے آپ کو بہت سارے راویان حدیث میں سے آپ کو مل جائیں گے، جیسے امام ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں رحمہم اللہ اجمعین، کہ ابو سلمہ آپ کی کنیت ہے یا آپ کا نام ہے۔ دراصل وہی جو ہے مطلب اسمہ کنیتہ یا کنیتہ اسمہ، یہی بات ہے۔ تو آپ سے متعلق بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو احمد عبداللہ بن عدی الجرجانی رحمہ اللہ محدث کبیر الکامل فی ضعفاء الرجال، اس میں آپ کا جو ترجمہ حیات لکھا ہے یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کا الکامل فی ضعفاء الرجال میں ذکر ہوا کیوں، یعنی مطلب کس وجہ سے جو ہے اس کتاب میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن ایک جو ہے یعنی طالب علم کو بہرحال کم از کم اس پہلو بھی پڑھنا چاہیے، میں نے نشاندہی کر دی ہے۔ تو امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے کہا کہ جو ہے یعنی آپ کا نام یعنی کچھ اور ہے، آپ کی کنیت جو ہے ابو بکر ہے۔ اچھا، اگر آپ کا نام کچھ اور ہے تو کیا نام ہے آپ کا؟ اس سلسلے میں حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے کم و بیش 10 نام ذکر کیے ہیں۔ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے بھی السیر میں تقریباً 10 کے قریب نام ذکر کیے ہیں۔ لیکن درست بات یہی ہے کہ یہ آپ کی کنیت جو ہے ابو بکر، وہی آپ کا نام بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے جو الکامل فی ضعفاء الرجال میں یعنی آپ کا جو نام ذکر کیے ہیں وہ ابو بکر بن عیاش کے طور پر نام نہیں ذکر کیے ہیں، فہرست میں آپ کو وہ نام نہیں ملے گا۔ آپ کا جو نام آپ نے ذکر کیا ہے شعبہ یا سفیان یا کچھ اور نام بھی آپ نے ذکر کیے ہیں۔
تو ادھر آ جاؤ. تو امام ابن عدی رحمہ اللہ نے شعبہ نام ذکر کیا آپ کا, سفیان نام ذکر کیا آپ کا, بلکہ امام سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ جو آپ کے اقران میں سے ہیں اور عمر میں 1-2-3 سال چھوٹے ہیں آپ سے, وہ آپ کو شعبہ کے نام سے ہی جانتے تھے, شعبہ کر کے ہی بلاتے تھے آپ کو. وہ شعبہ نہیں ہے جو شعبہ بن حجاج ہیں بصرہ کے, وہ بھی آپ کے اقران میں سے ہیں, لیکن امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ جو ہیں ان کو بھی سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ شعبہ کے نام سے ہی جانتے تھے. بلکہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں حسین نام ہے ان کا, ان سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ کی, تو آپ نے پوچھا کہ ان کے بھائی سے متعلق حالات دریافت کیے, کہا کہ ایش حال شعبہ, ایسے آپ نے پوچھا. تو شعبہ جو ہے نا, یہ جو اسی نام سے وہ پکارا کرتے تھے امام سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ. تو آپ کے نام سے متعلق اختلاف ہے, کم و بیش 10 کے قریب آپ کے نام ملتے ہیں, لیکن ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے جزماً, اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ والاصح انہا اسمہ, یعنی آپ کی جو کنیت ہے ابو بکر, کہا کہ وہ آپ کا نام ہی ہے. یہ آپ کے نام سے متعلق ایک بات رہی. ایک بات یہ ہے کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ, یعنی امام ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے کہا کہ ننیال کے اعتبار سے آپ کی جو نانی جان ہیں, کہا کہ وہ صحابی رسول سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ, جن کا انتقال 50/8 ہجری میں بصرہ میں ہوا, سمرہ بن جندب الفزاری رضی اللہ عنہ, کہا کہ وہ ان کی موالات میں سے ہیں. یہ آپ نے ایک بات ذکر کی ہے. یہ ایک آپ کے ترجمے سے متعلق ایک بات تھی. ایک بات یہ ہے کہ بحیثیت راوی حدیث سے متعلق کہ امام ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے کہا کہ کتب ستہ میں جو 6 کتابیں ہیں, سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. صحیح بخاری, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, سنن نسائی, سنن ماجہ, سب میں آپ کی روایت ہے. صحیح مسلم کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر جو صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے اس میں آپ کی روایت ہے, اس میں آپ کا ذکر ملتا ہے. یہ ابو الحجاج المزی نے کہی یہ بات. اب صحیح بخاری کی اگر بات کرتے ہیں تو ابو الولید الباجی رحمہ اللہ, امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ, سلیمان ابن خلف التعدیل و تجریح میں آپ ایک عظیم محدث فقیہ ہیں ماشاء اللہ تعالی, اور امام ابو ذر الحروی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے ہیں. تو آپ نے تعدیل و تجریح میں یعنی جو نام ذکر کیے ہیں امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کا, ایک بات میں ضمناً کہہ دیتا ہوں, ابھی اچانک یاد آئی ہے تو من باب الفائدہ بتا دوں کہ یہ جو ابو الولید الباجی رحمہ اللہ کے تعدیل و تجریح ہے, تو حروف الہجا کا خیال کر کے اس میں تلاش کرنے جائیں گے تو جلدی سے نام نہیں ملے گا, اس لیے کہ وہ مغربی ہیں. اہل مغاربہ کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب قدرے مطلب بالکل الگ ہے جو اہل مشرق کی جو ترتیب ہوتی ہے. تو اس کا دھیان دینا چاہیے, ورنہ پھر آپ جائیں گے ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کا یا کسی کا بھی حروف الہجا کی ترتیب سے, تو اس فہرست میں اچانک آپ کو نام نہیں ملے گا. بالکل فہرست جو ہے مطلب ترتیب جو ہے مطلب اوپر نیچے ہے حروف الہجا کی اگر ہم ترتیب کے بغیر بات کرتے ہیں. تو تعدیل و تجریح میں آپ نے امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ سے متعلق ایک تو اپنا نام نسب ذکر کیا ہے, اور وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں اس راوی کی جو روایات ہیں وہ کہاں کہاں ہیں. ہاں اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ جو مقلین جو ہوتے ہیں ان کا تو وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں, لیکن جو مکثرین میں سے ہیں ان کا وہ استیعاب نہیں کرتے ہیں. امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ بر سبیل مثال 2-3 کتابوں کا ذکر کر دیتے ہیں, جس طرح سے امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ سے متعلق یہ بات کہہ دی ہے کہ جو کتاب الحج میں اور کتاب الفتن میں, حالانکہ وہ مقصود نہیں ہے ان کو استیعاب, نہ ہم ان پہ استدراک کر رہے ہیں کیونکہ ان کو مقصود ہی نہیں ہے استیعاب کا. لیکن من باب الفائدہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ جو کتاب الجنائز میں بھی ہیں, کتاب الایمان والنذور میں بھی ہیں, کتاب التوحید میں بھی ہیں آپ کی روایات. تو بہرحال متعدد مقامات پر آپ کی روایت ہمیں ملتی ہیں. لیکن امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ نے ایک زائد بات یہ کہی ہے کہ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کی جو روایات صحیح بخاری میں ہیں, ان سے جن تلامذہ کے ذریعے سے ان کی روایت ملتی ہیں, ان میں سے ایک ہے امام عبداللہ بن مبارک ہیں, یحییٰ بن آدم ہیں, یحییٰ بن یوسف ہیں, اسماعیل بن ابان ہیں, اور علی بن المدینی ہیں, اور امام ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں, اور احمد بن یونس یعنی احمد بن عبداللہ بن یونس ہیں رحمہم اللہ اجمعین. ان سب سے ہی آپ کی روایات صحیح بخاری میں ملتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ نے یہ جو دقیق بات کہی ہے, حالانکہ ہر جگہ کہتے ہیں ہر راوی سے متعلق, لیکن بالذات اگر ہم امام ابو بکر بن عیاش کی اگر بات کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ صحیح بخاری میں آپ کی روایت کن تلامذہ سے ملی ہے, اس لیے کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ جو ہے اگر ثقات نے ان سے روایت کیا ہو تو جو ہے وہ روایت جو ہے مطلب اس کا ایک مقام آپ نے بتائے ہیں. ضعفاء اگر آپ سے روایت کرتے ہیں تو اس کا ایک مقام آپ نے بتایا ہے, اس کا ایک درجہ آپ نے بتایا ہے. بہرحال اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ نے
کہا کہ کن کن سے جو ہے صحیح بخاری میں کن کن مقامات پر ان کی روایت ملتی ہیں۔ تو یہ ایک بات رہی ترجمہ حیات سے متعلق۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ امام ابو بکر بن عیاش جو ہیں رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی آپ معمرین میں سے ہیں، آپ کو لمبی عمر عطا کی اللہ تعالیٰ نے، 100 سال 1 صدی آپ کی زندگی رہی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ جو ہیں تقریباً پہلی صدی ہجری کے بالکل اواخر میں 96-97 ہجری کے آس پاس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور جو ہے مطلب 93-94 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، یعنی 193-94 ہجری میں آپ کا 100 سال کے قریب آپ کی عمر رہی ہے امام ابو بکر بن عیاش کی رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے آپ کا ایک قول ذکر کیا ہے، کوئی آئیں کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ اسماعیل ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ انا نصف الاسلام۔ انا نصف الاسلام کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کی جب وفات ہوئی، لگ بھگ اس وقت جو ہے اسلام کا جو دور رہا ہے وہ 200 سال کا دور رہے، 200 سال کا دور۔ جب وہ 200 سال کا دور ہے تو ایسے میں امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کے تو 100 سال ہے، 100 سال گویا کہ نصف الاسلام کا مطلب ہے کہ اسلام کے 200 سال میں 100 سالہ دور تو آپ کا ہے، آپ کی زندگی ہے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ انا نصف الاسلام۔ یہ واقعتاً سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ سے متعلق کچھ تعارفی باتیں تھیں۔ آپ دیکھو کہ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کا جو مقام اہل علم کے پاس رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ آپ شیخین کی روات میں سے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بکثرت آپ کی روایت لائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں ابھی گھر جاؤں گا تو کیونکہ مکتبہ وہاں پر ہے، تو میں ایک ترتیب بنا کر کے رکھا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، میں کچھ تحریری شکل میں یا درس کی شکل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پیش کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جو ہے یعنی صحیح بخاری میں یعنی خاص طور پر امام زہری رحمہ اللہ کی کتب ستہ میں، یا خصوصاً شیخین کے پاس، یا بالذات صحیح بخاری کی اگر ہم بات کریں تو امام زہری رحمہ اللہ کا جو طبقات میں بطور مثال جو آپ کی دی جاتی ہے ترجیحات میں، صحیحین کی ترجیحات میں امام زہری رحمہ اللہ کے تلامذہ کے طبقات کی جو مثال دی جاتی ہے، کیوں کر امام زہری رحمہ اللہ کا ہی انتخاب اس میں ہے، اور امام زہری رحمہ اللہ کی خاص طور پر مثال کیوں دی جاتی ہے، اس پر میں گفتگو کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ضمن میں بتاؤں گا کہ جو صحیح بخاری میں جو اصول میں جو روات ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیا مقام رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے مطابعات اور شواہد میں جن کا ذکر ہوتا ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو کروں گا، کیونکہ وہ میرا ایک یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ہماری جو ترتیبات ہیں اس میں کا ایک حصہ ہے وہ۔ تو امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ جو ہے صحیح بخاری کی روات میں سے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب ایک عظیم المرتبت راوی ہیں، اور اصول میں آپ کا ذکر ہے اور کثرت سے آپ کی روایت لائی گئی ہیں۔ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کی بابت جو ہے یعنی امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں جو باتیں کہیں، آپ نے کہا ہے تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ جو ہے مطلب یعنی الفقیہ المقرئ الفقیہ المحدث، کہا کہ شیخ الاسلام بقیۃ الاعلام، یہ آپ کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اور امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کی جو زندگی ہم پڑھتے ہیں، 100 سالہ زندگی، بالخصوص زندگی کا بڑا حصہ جو آپ کی عمر لگ بھگ 40 50 60 سال آگے کی جو زندگی گزرتی رہی ہے، کتاب سنت یعنی نصوص پر جو آپ کی نگاہ رہی ہے، اور تعظیم السنہ جسے ہم کہتے ہیں، حدیث کو مطلب یعنی نصوص کو آراء الرجال پر جو ہے مطلب اس کو فوقیت دینا، اور یعنی نصوص سے جو بات ملتی ہے اسے اپنا دین و ایمان سمجھنا، جسے ہم آج کی اس دور میں ایک آسانی سے لفظ کو سمجھانے کے لیے سلفی منہج جسے ہم کہتے ہیں، اس سلسلے میں امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کے بہت سارے اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ دیکھو کہ سیر و اعلام النبلاء میں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا اسرع الى السنت من ابی بکر بن عیاش، کہتے ہیں کہ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ سے بڑھ کر کے میں نے کسی شخص کو یعنی سنت کی تعظیم بجا لاتے ہوئے، مطلب اگر ان کو بات مل جائے کہ بھئی یہ نص ہے، یہ کتاب السنت ہے، تو پھر وہ مطلب اقوال آراء الرجال اور آپ کا کیا نقطہ نظر تھا، آپ اس کو مطلب کل عدم قرار دیتے ہیں، اور بس جو نص سے بات ثابت ہو رہی ہے اس کو وہ علی الفور جو ہے مطلب قبول کر لیتے ہیں۔ یہی تو سلفی منہج ہے۔ تو امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ سے متعلق امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جو ہے مطلب یہ گواہی دی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو کہا کرتے تھے کہ کان جلیلاً، یہ امام احمد بن حنبل کے الفاظ رحمہ اللہ، حالانکہ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ
کی اگر ہم راوی حدیث کی اگر ہم بات کرتے ہیں 100 سالہ آپ کا دور ہے. ایک صحیح الکتاب جو ہم کہتے ہیں نا ضبط ایک ہے مطلب یعنی ضبط الصدر، اور ایک ہے جو ہے یعنی ضبط الکتاب کی جو ہم بات کرتے ہیں. تو پھر کتاب کی اگر ہم بات کریں تو آپ صحیح الکتاب ہیں، لیکن جو حفظ و اتقان کی بات ہے تو آپ کا حافظہ مضبوط تھا ہی، لیکن عمر بڑھتے جو ہے مطلب آپ کا حافظہ کافی متاثر ہو گیا، اور پھر وفات سے کافی پہلے بھی آپ درس و تدریس بھی چھوڑ دیے تھے. آپ نے تقریباً 20 سال کا عرصہ بہت طویل عرصہ ہے، یا اسے کچھ کم ہوگا. تو اس دوران میں آپ کے حافظے پر کافی اثر بھی پڑا ہے. تو اس پہلو سے اہل علم نے آپ پر گفتگو بھی کی ہے، خاص طور پر یحییٰ ابن سعید القطان کی اگر بات کرتے ہیں رحمہ اللہ، تو آپ نے کافی سختی کی ہے. اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وہ سب ہمارا موضوع نہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. بہرحال دیکھو کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی تقریباً 500-600 سال کے علماء کا جو اقوال ہوتے ہیں کسی راوی سے متعلق، اس کو مطلب یعنی سمیٹ کر کے ایک سطر میں پیش کر دینا، آدھی سطر میں پیش کر دینا، یہ جو ہنر اللہ نے آپ کو، صلاحیت جو اللہ نے حافظ کو دی ہے، حافظ ابن حجر کو رحمہ اللہ، یہ واقعتاً تقریب پڑھنے کے بعد جو ہے بڑا عجیب لگتا ہے کہ بھئی یعنی جو تحلیل کرتے ہیں آپ، پھر آپ اس کو رکھ کر کے سارے اقوال پڑھیں، اور سارے اقوال پڑھ کر کے آپ جامعیت کے ساتھ ابن حجر کو پڑھیں رحمہ اللہ، تو مطلب کافی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں کہا کہ جو ہے ثقۃ عابد، یہ آپ نے کہا کہ ثقۃ عابد، لیکن کہا کہ لما کبر ساء حفظہ وکتابہ صحیح. لیکن جیسے آپ کی عمر بڑھتی گئی تو کہا کہ ساء حفظہ، لیکن آپ کی کتاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں ضبط الکتاب کی، تو کہا کہ جو ہے وکتابہ صحیح. اور ثقۃ عابد کہا، حالانکہ مطلب عام طور پر سب عباد ہیں، زہاد ہیں، لیکن کسی بھی کوئی چیز زائد ہوتی ہے، غالب رہتی ہے. اور آپ کی زندگی سے متعلق اگر تلاوت قرآن کی بات کریں، نمازوں کی اگر بات کریں، زہد و تقویٰ کی اگر بات کریں، ورع کی اگر بات کریں، تو یہ بہت نمایاں ہیں آپ کی زندگی میں. اسی کی طرف اشارہ کیا آپ نے کہا کہ ثقۃ عابد. بہرحال امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کی زندگی میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ آپ نے بنو امیہ کا بھی دور دیکھا، اور آپ بنو عباسیہ کا بھی دور دیکھا آپ نے. اور بنی امیہ کے دور میں تو ٹھیک ہے، آپ جوانی کے ایام آپ کے رہے ہیں، حالت شباب میں رہے ہیں، لیکن جب آپ بنو عباسیہ کا جو دور تھا اس میں آپ کی عمر بھی بڑی ہوئی تھی، آپ کا علم بھی، آپ کی شہرت بھی، آپ کا مقام بھی، اور یہ سب چیزیں تھیں بنو عباسیہ میں. اگر بات کرتے ہیں بنو امیہ کا دور بھی تو دیکھا آپ نے، لیکن بنو عباسیہ میں جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ہے مطلب بڑھتی عمر، وسیع علم، تجربہ، شہرت، اتنی شہرت کہ آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی بنو عباسیہ کی ایک عظیم المرتبت اور علم دوست، تقریباً علم دوست ہی تھے. خاص کر اگر ہم یعنی امیر المؤمنین ہارون رشید رحمہ اللہ ابو جعفر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، 193 ہجری سن وفات ہے آپ کا، تو وہ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کو بہت مانتے تھے، اور آپ سے مشورہ لیتے تھے، اور اشکالات پیش کرتے تھے، اور آپ کے جوابات بھی اگر ہم پڑھتے ہیں سیر عالم نبلا سے، تہذیب سے، ابن عدی رحمہ اللہ نے جو پیش کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو واقعتاً معلوم ہوتا ہے کہ جو مطلب یہ کتنی مطلب ذہین اور چالاک تھے، اور گفتگو کا سلیقہ کتنا عمدہ تھا، علم بھی تھا اور بہت سلیقہ بھی تھا آپ کے پاس کہ مطلب آپ عام طلبہ سے کیسے بات کریں گے، آپ اپنے اقران سے کیسے بات کریں گے، آپ جو ہے عمراء اور ملوک اور ذمہ داران جو ہوتے ہیں، مدیران آج کے دور کے اعتبار سے، ان سے کیسے بات کریں گے. تو یہ بھی امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کی زندگی سے یہ بات ہمیں ملتی ہے. میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ہارون رشید رحمہ اللہ کے قریب تو تھے ہی. ہارون رشید نے جانتے ہیں کہ مطلب کتنی بڑی بڑی باتیں ان سے پوچھ دی تھی. ایک بات یہ بھی پوچھ دیا تھا کہ بھائی آپ امام وکیع رحمہ اللہ بھی تھے اس مجلس میں. کہا کہ جو کوفہ سے بلایا گیا تھا آپ کو، آپ امام ہارون رشید رحمہ اللہ نے امام کیا نام ہے، امام ابو بکر بن عیاش کو رحمہ اللہ، اور یہاں تک پوچھ دیا تھا کہ دیکھو بھی آپ نے بنو امیہ کا بھی دور دیکھا، ہمارا بھی دور دیکھ رہے ہیں، بتاؤ کس کا دور آپ کو جو ہے زیادہ صحیح لگتا ہے، کس کے دور میں کیا بات ہے. یعنی اتنی مطلب آپ کو امتحان میں ڈال دیا گیا آپ کو، سبحان اللہ. اب میں اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر موضوع ہمارا الگ ہو جائے گا، اس پر مستقل کبھی گفتگو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ یعنی ہارون رشید رحمہ اللہ کے سے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ہارون رشید رحمہ اللہ سے کہا، محدثین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انظر الی هذه العصابہ، یعنی محدثین کی طرف اشارہ تھا کہ انظر الی هذه العصابہ الذین یحبون ابا بکر وعمر ویفضلونہم، کہا کہ فاکرمہم. یعنی کہا کہ یہ جو جماعت ہے نا، یہ ابو بکر عمر سے محبت کرنے والی جماعت ہے. یہ جو جماعت ہے ابو بکر عمر کی جو مطلب ان کی جو تفضیل ہے یعنی شریعت میں دیگران پر، کہا کہ یہ ان کا نہج ہے.
تو ان سے آپ محبت کریں، ان کی آپ خاطرداری کریں، ان کی آپ تکریم کریں، ان کا آپ لحاظ کریں، ان کے لیے علمی ماحول پیدا کر کے دیں، ان کے لیے علمی ضرورتیں پوری کریں، ان کے گھر کا بھی خیال رکھیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. تو ہارون رشید رحمہ اللہ کی غیرت دیکھو آپ. ہارون رشید رحمہ اللہ کا جب جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جو نماز پڑھنے والا شخص ہے اس کو بولے کہ نمازوں کا اہتمام کرو، تو وہ بولے گا کیوں میں نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوں کیا؟ کسی سے کہے کہ آپ ذرا قرآن پڑھو، ذکر و اذکار میں اپنا کیوں میں سب نہیں کر رہا ہوں کیا؟ کسی سے کہیں کہ دیکھو چوری مت کرو اور جو ہے مطلب آپ غیبت مت کرو، آپ جو ہے مطلب فلاں گناہ کا کام مت کرو، کیوں آپ مجھے اس میں ملوث پاتے ہیں کیا؟ تو یہ ایک ہوتا ہے نا مطلب اگر ہم بالذات کسی کو دیکھ کر کے بات کرتے ہیں تو ہارون رشید رحمہ اللہ سے متعلق امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ نے جب کہا کہ جو ہے انظر الی هذه العصابہ الذين يحبون ابا بکر وعمر ويفضلونهم، کہا کہ فاکرمهم. جیسے ہی اس بات کو سنی اور یہ بھی کہا اگر تم ایسا کرو گے کہ اس محدثین کی اس جماعت کی خاطرداری کرو گے، اس محدثین کی اس جماعت کو اگر آپ اس کا لحاظ کرو گے تو ہوگا. کہا کہ یعز سلطانک، کہا کہ تمہاری جو سلطنت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. یعنی مطلب گویا کہ مطلب نتیجہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری سلطنت اگر مضبوط ہونا ہو تو اس جماعت کا لحاظ کرو. یہ ایک واقعتاً اللہ اکبر بہت بڑی بات تھی. تو ہارون رشید رحمہ اللہ کی بھی غیرت ایسی تھی. تو آپ نے کہا کہ اولستو کذاک، کیوں آپ مجھے ایسا دیکھتے نہیں کیا، میں کرتا نہیں ہوں اسے؟ کہا کہ یعنی واللہ انا کذاک واللہ انا کذاک، کہا کہ میں اللہ کی قسم میں تو یہی کرتے آ رہا ہوں، میں یہی کرتے آ رہا ہوں. اور کہا کہ واللہ انا احبهم واحب من يحبهم، کہا کہ میں ابو بکر عمر سے بھی محبت کرتا ہوں اور جو ابو بکر عمر سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. تو یہ جو ابو بکر عمر کے لیے جیتے ہیں، جو ابو بکر عمر کے لیے مطلب کمر بستہ ہیں، ان کی دفاع کے لیے، ان کی نشر و اشاعت کے لیے، ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے، کہا کہ میری زندگی ان کے لیے، میری حکومت ان کے لیے. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی اللہ اکبر بہت بڑی بات ہے. اور کہا کہ وَأُعَاقِبُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو ابو بکر عمر سے جو نفرت کرتا ہے یا جو محدثین سے جو ہے مطلب نفرت کرتا ہے، کہا کہ میں بھی ان سے برابر جو ہے مطلب ان کو سزا بھی دیتا ہوں میں ان کو. یہ ہارون رشید رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے واللہ انا کذاک واللہ انا کذاک، کہا کہ میں تو ایسے ہی ہوں، ایسے ہی کرتے آ رہا ہوں. یعنی تمہاری نصیحت تو میری زندگی میں پہلے سے رہی ہے. یہ معنی اس کا. بہرحال یہ سب باتیں رہی. میں اصل بات پہ آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کی جو 100 سالہ زندگی ہے، آپ یعنی ماشاء اللہ تعالی یعنی شرعی علم پڑھنے پڑھانے میں بڑے حریص، بڑے آرزومند اور اس کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہنے والے امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ. ایسے علماء کو، ایسے محدثین کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. آپ کے فضائل کا چرچا ہونا چاہیے، آپ کا ذکر خیر ہونا چاہیے. کیونکہ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کی زندگی پڑھتے ہیں تو علم کی نشر و اشاعت میں آپ کی جو لگن رہی ہے، واللہ یعنی آپ کی نصیحت پیش کرتے ہوئے میں آپ کی زندگی کو پیش نہ کروں، یہ کہیں نہ کہیں جو ہی میں اپنے محسن کو بھلا دے رہا ہوں، یہ معنی ہو جائے گا. امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ یعنی شرعی علم کی نشر و اشاعت میں جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو حریص تھے آپ، اس حد تک حریص تھے آپ کہ یعنی ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ جو ہے لو اعلم ان احدا یطلب الحدیث، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں بندہ حدیث پڑھنا چاہتا ہے تو آپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھے، بلکہ میں تو لاتیت منزلہ حتی احدثہ، میں اس کی دہلیز میں جاؤں گا. یعنی اگر کسی بندے میں طلب حدیث کی مطلب یعنی وہ فکر مند ہے، اس کو تڑپ ہے اس کو، تو اس کی مجھے حاجت نہیں ہے کہ وہ میرے گھر آئے، میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، میں اس کے پاس دہلیز میں جاؤں گا. حتی اتیت منزلہ. یہ اللہ اکبر. یعنی امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ جیسی شخصیت کے بارے میں اتنی بڑی بات، یہ واقعتاً میرے لیے حیرانی کی بات ہے. اللہ اکبر. بہرحال امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ جب کسی کو مال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص میں قارون سے متعلق کہا تھا. تو علم حدیث بھی، شریعت کا علم بھی ایسے ہی امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ سخاء الحدیث کا سخاء المال. یہی وہ نصیحت ہے جو یعنی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ جو ہے کہا کہ سخاء الحدیث کا سخاء المال، کہ جس طرح سے مال کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، بالکل کہا کہ علم کی بھی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. یعنی طلبہ حدیث کو چاہیے، عام طور پر دیکھو مدارس کے جو طلبہ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں، ہمارے ملک میں بھی جو فارغین ہیں مدارس کے، آپ دیکھیں گے کہ جو ہے
ان کی بیوی بچے ہیں، ان کے لیے معاش کا مسئلہ ہے، لیکن ان سب سے اٹھ کر کے وہ شرعی علم دینے میں، شرعی علم پڑھانے میں بڑے فکر مند نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شرعی علم جو نصوص ہیں وہ ان کو ابھارتے ہیں، یعنی انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ جو ہے مطلب کہیں اسٹیج لگا ہوا ہے، کہیں بینر لگا ہوا ہے، کہیں اشتہار میں ان کا نام ہے کہ نہیں ہے، ان کو صدارت کے لیے بلا رہے ہیں، ان کو نظامت کے لیے بلا رہے ہیں، ان کو تقریر کے لیے بلا رہے ہیں، نہیں، ان کے پاس جہاں جو جگہ ہے اس کو وہ انتخاب کر کے وہ لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ کہ مدارس کے جو فارغین ہیں تقریباً آپ دیکھیں کہ جو ہے مطلب 90%، 95% طلبہ جو ہے مطلب عام طور پر متوسط درجے کے گھرانے سے بھی کم کے ہوتے ہیں، تو زندگی بھر مدارس میں مطلب مفت کھا کر کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں برے معنی میں نہیں بول رہا ہوں، میں بڑے اچھے معنی میں بول رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے جیب میں پیسے، ہم جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پڑھے، ہم نے 8 سال میں کبھی 1 روپیہ خرچ نہیں کیا ہم نے کہ مطلب کھانے پینے کے لیے، وہاں پر ماں باپ کی طرح پالا انہوں نے ہم کو، سبحان اللہ، ایک چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بچے تک مطلب پسند کی غذائیں کھلائیں انہوں نے ہم کو، آسمان کو چھوتا علم دیا انہوں نے ہم کو، تربیت کی انہوں نے ہماری، انہوں نے برحال کیا نہیں دیا، انہوں نے ہم کو سب کچھ دیا ہم کو، لیکن 1 روپیہ انہوں نے آج سے ہم سے نہیں لیا، نہ احساس دلایا نہ انہوں نے ہم کو، یہ بلکہ الٹا عزت دی انہوں نے ہم کو، سبحان اللہ۔ تو یہ جو احساسات جو ہوتے ہیں، پھر ہم نے کلیۃ الحدیث میں پڑھا، وہاں پر بھی مطلب اتنا مطلب آسمان کو چھوتا علم، اتنا قوی علم، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ کلیۃ الحدیث کی دین ہے یہ، لیکن انہوں نے ہم سے کبھی 1 روپیہ نہیں لیا، بلکہ ہمارے جیب میں الٹا پیسے ڈالتے رہے، بہترین غذا کھلاتے رہے۔ تو مدارس کے طلبہ جب اس طرح سے مطلب آتے ہیں تو ان کے دل میں احساسات ہوتے ہیں کہ امت کو اب ہم کو مفت میں دینا چاہیے، مفت میں ہم نے لیا ہے اور مفت میں ہم کو دینا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ، فارغین، بڑے علماء سب یعنی جیب خالی لیکن مطلب دن رات محنت کر کے لوگوں کو دین دیتے رہتے ہیں، لیکن 1 روپے کے مطلب آرزو لے کے نہیں بیٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ نے کہا کہ سخاء الحدیث کا سخاء المال۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے میں نے کہا، تو جو طلبہ حدیث ہیں وہ کمر بستہ ہونا چاہیے، شکایتوں کا مزاج قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا ہے، آپ لکھیے، آپ آڈیو میسیج بھیجیے، دین پھیلانا ہے نا، کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی اسٹیج ہو ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے مطلب اس پر کچھ ملے ضروری ہے؟ نہیں، ہم کو جس طرح سے ہمارے اساتذہ نے، ہمارے مدارس کے ذمہ داران نے ہم کو فری میں پڑھایا، مفت میں پڑھایا اور ہم کو خوب علم دیا، ہم کو وہی کام کرنا چاہیے آگے۔ الجزاء من جنس العمل، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ اختیار کیا ہے ان کے ساتھ ہم کو اسی طرح کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو سخاء الحدیث کا سخاء المال، یہ کچھ باتیں رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یعنی علم دین کو پورے لگن کے ساتھ، پوری شوق کے ساتھ اور احتساباً اللہ سے اجر لینے کی قوی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی تبلیغ میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو، ہمارے والدین کو جن کی وفات ہو چکی ہے، خصوصاً والد محترم جنہوں نے ہمیں شرعی علم کے لیے بڑی محنت سے ہم کو پڑھائے، اور میرے سبھی معاونین، ہمارے مشاہدین، اور خصوصاً میری پیاری اہلیہ جو بہت ہی علم دوست ہے، اب میں الفاظ میں کیا بتاؤں، بہت ہی میں احسان مند ہوں میری اس عزیز اہلیہ کا، جس نے میرے پڑھنے پڑھانے کے لیے یہ میرے لیے واقعتاً ماشاءاللہ یعنی کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عظیم چیز اللہ نے عطا فرما دی میری اہلیہ کی شکل میں، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ میرے فرزندان کو، ہمارے لیے اس کو ذخیرہ آخرت کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔